آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 6۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے روحانی اور رحمانی خواب کی جو علامات ماقبل میں ہم نے ذکر کی تھیں ان کی مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ جب مثالوں کے ذریعے سے کسی کے سامنے بات واضح کی جاتی ہے تو اس بات کی گہرائی تک انسان پہنچ جاتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے، اور یہ طریق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اپنایا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے چند ایک مثالیں ان علامات کی جو کہ ہم نے ماقبل میں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں بیان کرتے ہیں، اور پھر ان مثالوں کے تناظر میں آپ احباب کے سامنے تعبیرات بھی رکھتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنے کا اہم ترین آپ کو موقع میسر آئے گا۔ ہم نے ماقبل میں ایک علامت ذکر کی تھی کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، تو یہ ایک علامت ہے روحانی اور رحمانی خواب کی۔ اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس مثال کی تعبیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ان تعبیرات کی روشنی میں جو پیغام ملتا ہے ایسے خوابوں سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گویا کہ تین چیزیں تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوں گی۔ نمبر 1 مثال، اور نمبر 2 تعبیر، اور نمبر 3 اس تعبیر کی روشنی میں پیغام کیا ہے خواب میں۔ تو سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید عمامہ پہنے ہوئے تشریف لائے، اور خواب دیکھنے والے کے کندھوں پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ رکھا۔ یہ ایک مثال ہم فرضی کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، کوئی شخص کہتا ہے جی میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر نمبر 1 تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہاں پر آپ کو شبیہ اور صورت بالکل واضح معلوم ہوئی ہے اور آپ نے دیکھی ہے، تو یہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زیارت کو آپ نے پا لیا، اور یہ خواب جو ہے وہ سچائی پر اور حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صورت مصطفیٰ یعنی میری صورت کو شیطان اپنے اندر ڈھال نہیں سکتا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ نمبر 1 اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ نمبر 2 کندھے پر جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ رکھا ہے نا، تو یہ آپ کے لیے بشارت ہے اس میں کہ آپ کو اللہ پاک کی ذات دین کے کسی کام کے لیے منتخب کیا کرے گا، یا دین کے کسی کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، اس نیک اور صالح کام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو سفید عمامہ ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنا ہوا، یہ عمامہ آپ کے لیے نورانیت اور اسی طور پر روحانی برتری اور قیادت و سیادت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس خواب کو یوں سمجھیے کہ 3 حصوں سے آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ جب بھی کسی خواب کی تعبیر بیان کرنی ہے نا، تو اس کو اوورآل آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ اس کی تمام کڑیوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور تمام زاویوں اور گوشوں پر نظر ڈالتے ہوئے آپ نے اس کی تعبیر بیان کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، دوسری میں نے کندھے پر جو ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے اس حوالے سے بتایا، تیسرا جو اللہ کے نبی نے عمامہ پہنا ہوا تھا تو اس حوالے سے آپ کو بتایا۔ اور یہ اب چونکہ اسی طرح 3 چیزیں تھیں مین خواب میں، پھر اس کے بعد یہ تو چلے اس کی تعبیر ہو گئی۔ اب اس میں خواب دیکھنے والے کے لیے مین پیغام کیا ہے، مقصود کیا ہے یہ خواب دکھلانے کا؟ تو اس میں پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ دین کی خدمت یا اصلاح خلق کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ گویا کہ اس خواب کی تعبیر تو وہ ماقبل والی ہے، لیکن اس تعبیر میں چھپا ہوا پیغام کیا ہے، یہ پیغام بھی اگلے بندے کو بتانا ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ آپ کے سامنے خواب لے کر آئے، جی میں نے خواب دیکھا، آپ نے اس کی تعبیر تو بیان کر دی
کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تعبیر سے مراد آپ یوں کہہ لیں، چلے میں اس لفظ تعبیر کی بھی وضاحت اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ لفظ تعبیر کی آپ وضاحت یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اسے بتانا ہے کہ آپ نے جو خواب میں یہ شے دیکھی نا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ شے جو آپ نے دیکھی ہے اس کا یہ مطلب ہے، یہ شے آپ نے دیکھی اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ جو ہم نے ماقبل کی کلاس میں علامات ذکر کی تھی نا، کہ اگر فلاں شے آپ نے دیکھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، فلاں شے دیکھی ہے تو اس کا، جس طرح ہم نے کہا بھی اگر آپ نے کالا رنگ دیکھا ہے تو کالا رنگ یہ گویا کہ غم، پریشانی، مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب گویا کہ آپ نے جو تعبیر بیان کرنی ہوتی نا، تو اس میں وہ بتانا ہوتا ہے آپ نے کہ یہ جو آپ نے خواب میں کالا رنگ دیکھا نا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے سفید بگلا دیکھا، سفید کبوتر دیکھا، پرندہ دیکھا کوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو تعبیر کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں جو خواب دیکھنے والا چیزیں دیکھتا ہے نا، تو ان چیزوں کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو وہ آپ نے تعبیر کا جو لفظ ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس علامت کا، اس اشارے کا، اس شے کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح یہ جو ہماری لٹریچر کی زبان ہے اس میں مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ فل سٹاپ، ایک ہوتا ہے بریکٹ، اور اسی طرح اور دیگر علامات اور رموز ہوا کرتے ہیں۔ یا آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے اس میں آیت کے درمیان میں کہیں پر لکھا ہوتا ہے جیم چھوٹا سا، اور کہیں پر لکھا ہوتا ہے لام، کہیں پر لکھا ہوتا ہے لا، کہیں پر لکھا ہوتا ہے طا، کہیں پر لکھا ہوتا ہے وصل لکھا ہوتا ہے، کہیں پر لکھا ہوتا ہے چھوٹا کر کے سکتہ۔ تو یہ جو علامات ہیں قرآن کریم کی، ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے نا، یعنی وہاں پر لکھا ہوا ہے طا، تو اب طا کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ طا کیا ہے؟ علامت۔ اس طا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ تو وہ پھر جو اہل فن ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے جو اس طا کو نہیں سمجھتے کہ اس طا کا مطلب کیا ہے، وہ بتاتے ہیں ان کو۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا بمسیطر، وہاں پر سواد بھی ہے، اور سواد تو بڑا کر کے لکھا ہوا ہے نا، چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جو عامی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر سواد لکھا ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا سین کیوں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو ماہر فن ہے وہ آپ کو سین کا مطلب بیان کرے گا کہ یہاں پر سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بمسیطر بھی پڑھ سکتے ہیں، بمسیطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ اس بندے پر جو کہ اس فن سے ناواقف ہے، یہ چیز مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کو وہ جانتا نہیں ہے۔ آپ اہل فن ہیں تو اس نہ جاننے والے اور ناواقف کے سامنے آپ اس علامت کی وضاحت کریں گے کہ اس علامت کا یہ مطلب ہے۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، بالکل یعنی صفحے کے باہر جہاں پر آیات ہوتی ہیں نا، آیات کے باہر لکھا ہوتا ہے وقف النبی۔ تو اب عام بندہ نہیں سمجھتا اس بات کو، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جو ماہر فن ہے وہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف فرمایا تھا، حضور رکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ اس کو، میں نے یہ آپ کے سامنے مثالیں بیان کر دی نا، تو آپ نے جو بندہ آپ کے سامنے خواب لے کر آیا کہ مجھے خواب آیا ہے، تو خواب علامات پر مشتمل ہوتا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اکثر و بیشتر خواب جو ہم خواب دیکھتے ہیں بعین ہی وہ نہیں ہوتے، یا بعین ہی جو چیزیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہی اس کا مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ علامات ہوتی ہیں۔ تو آپ نے تعبیر، علم التعبیر میں ان علامات پر دسترس حاصل کرنی ہے، ان علامات کو سمجھنا ہے، ان علامات کی جو آگے وضاحت اور صراحت، تشریح اور توضیح ہے، اس پر آپ نے دسترس حاصل کرنی ہے۔ جب آپ کو اس پر دسترس حاصل ہو گئی تو سمجھو کہ آپ علم التعبیر کے ماہر بن گئے۔ میرے خیال بات آپ نہیں سمجھے، پھر سے دہرائی دیتا ہوں بالکل خلاصتاً چند ایک سطروں میں جو ابھی تک کی میں نے گفتگو کی ہے، کہ مین چیز کیا ہے علم التعبیر میں، کہ خواب علامات پر مشتمل ہوتا ہے، ایک چیز۔ نمبر دو، علم التعبیر والا معبر وہ ان علامات سے واقف ہوتا ہے کہ خواب میں اگر یہ شے نظر آئے تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہ شے نظر آئے تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ عامی بندہ ان علامات کے مطلب سے واقف نہیں ہوتا، یہی بس یوں سمجھیے کہ اتنا سا فرق ہے، ورنہ خواب تو اس عامی بندے نے دیکھا ہے نا،
آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی تعبیر بیان کرنی ہے۔ تو عامی بندہ خواب پراپر دیکھ رہا ہے، ہر ایک شے کو فیس کر رہا ہے، سین اس کے سامنے، مناظر اس کے سامنے، آپ کے سامنے نہیں، وہ آپ کے سامنے آ کر خواب بیان کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ خواب کیا ہے؟ مین چیز علامات پر مبنی، نشانیوں پر مبنی، رموز پر مبنی، اشاروں پر مبنی۔ تو پھر جو معبر ہوتا ہے، تعبیر بیان کرنے والا، علم التعبیر کا ماہر، اس کو چونکہ ہر علامت کا پتہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ما قبل کی نشست میں بیان کیا، آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی حالت خواب میں سونا چاندی کے سکے دیکھتا ہے تو اس کے مراد کیا ہے؟ علم، حکمت اور رزق۔ گویا کہ سونا چاندی کے سکے یہ کیا ہیں؟ علامت۔ اب اس سونے چاندی کا مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب عامی بندہ نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ تو علم، حکمت اور رزق یہ اس کی تشریح ہے۔ اسی طور پر کسی نے دیکھا جی خواب اس میں ہے باغ ہے، تو اب باغ اس نے دیکھا ہے، لیکن یہ باغ کیا ہے؟ علامت، اشارہ اور رمز۔ اس کو معبر سمجھتا ہے کہ اس باغ کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ جو آپ کے پاس تعبیر لینے کے لیے آتا نا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کر دیں، تو آپ نے اس بندے کے سامنے اس علامت کا، اس شے کا جو کہ اس نے دیکھی ہے، اس کا مطلب آپ نے واضح کرنا ہوتا ہے بھی ایدا آ مطلب ایدا آ مفہوم۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اسی طور پر آپ نے پچھلا ہمارا سبق تھا اس میں اس بات کو پڑھا اور سمجھا کہ اگر کوئی شخص حالت خواب میں دیکھتا ہے، پرندوں کو دیکھتا ہے، یعنی اس نے دیکھا بھی پرندے میرے ارد گرد، تو یہ علامت ہے گویا، یعنی یہ اصل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علامت، رمز، اشارہ۔ اب اس اشارے سے آپ واقف ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کسی بھی انسان کے بلند روحانی مقام کی علامت ہے۔ تو اب یہ جو پرندوں سے مراد کیا ہے؟ پرندوں کا خواب میں دیکھنا، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اس سے وہ بندہ واقف نہیں ہے جس نے خواب دیکھا اور پرندے دیکھے، اس سے معبر اور علم التعبیر والا یعنی کہ آپ واقف ہیں۔ تو آپ اپنے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس اشارے اور علامت کی وضاحت اس کے سامنے کریں گے بھی اس سے یہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا قمیض کا، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ پورے کے پورے قمیض میں ہیں، زمین تک قمیض ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ دین۔ تو گویا کہ آپ کو پتہ چل گیا علم التعبیر کے ذریعے سے کہ خواب میں قمیض کا دیکھنا یہ دین کی، یعنی قمیض ایک علامت ہے، قمیض ایک اشارہ ہے، قمیض ایک رمز ہے، اور اس کا مطلب، مفہوم اور معنی مراد کیا ہوتا ہے؟ دین۔ تو اب یہ جو بندہ خواب دیکھ رہا نا، یہ بندہ نہیں واقف کہ قمیض سے مراد کیا ہے۔ آپ معبر ہیں، آپ علم التعبیر کے ماہر ہیں، آپ واقف ہیں۔ تو وہ جو آپ کے پاس آتا نا کہ میں نے جی خواب میں یوں دیکھا، تو آپ نے بس اس کے ان علامات کی وضاحت کرنی ہوتی، اسی کو تعبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طور پر خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھتا جی میں دودھ پی رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں؟ دودھ پی رہا ہوں، یا کسی نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، یا پیالہ میں نے جو ہے کسی سے وصول کیا یا کسی سے مانگا، تو دودھ کا پیالہ یہ ایک علامت ہے، یعنی یہ اصل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ایک علامت، نشانی، رمز، اشارہ۔ اب اس اشارے سے آپ واقف ہیں کیونکہ آپ ہیں علم التعبیر کے ماہر، آپ ہیں معبر۔ تو اب آپ نے اس کی تعبیر بیان کرنی ہے کہ دودھ سے مراد ہے علم، یعنی آپ اس بندے سے علم حاصل کریں گے، آپ اس بندے کو، یعنی اگر آپ دودھ کا پیالہ کسی کو دے رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کسی کو علم دیں گے، آپ کسی کی رہنمائی کریں گے۔ تو وہ بندہ جو خواب دیکھ رہا ہے تو اس خواب میں اس موجودہ صورتحال کو، دودھ وغیرہ کی جو مطلب، معنی اور مراد ہے، اس کو وہ نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کتنی بالکل سادہ لفظوں میں، اور یقین جانے کہ جس کو کہتے ہیں نا بھی، جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہو نا، اس کو بندہ بالکل سادہ مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہے نا، میں نے اتنی بڑی بات اور اتنا گہرا اور اتنا پیچیدہ اور اتنا مغلق اور اتنا مشکل اور اتنا گنجلک جو علم ہے وہ میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دیا، ٹھیک ہے؟ سارے کے سارے علم التعبیر کی یوں سمجھیے کہ جان اور روح وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور آپ کو اس کا مغز دے دیا ہے کہ اگر آپ ساری باتوں کے لب لباب اور خلاصے کے طور پر سمجھیں نا کہ یہ تعبیر کیا ہوتی ہے، علم التعبیر کیا ہوتا ہے،
بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیا کہ خواب جو بھی انسان دیکھتا ہے وہ علامات پر، اشاروں پر، رموز پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان اشاروں، ان علامات اور ان رموز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ معبرین اور علم التعبیر کے ماہرین انہی مطالب کو جانتے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان کے سامنے خواب بیان کرتا ہے تو وہ ان علامات کی روشنی میں، جو وہ مفہوم سمجھتے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ بھی تیرے خواب کا یہ مطلب ہے۔ بس اسی کا نام علم التعبیر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل سادہ لفظوں میں تعبیر کے مسئلے کو سمجھا دیا۔ اب میں دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی شخص نے آ کے بتایا جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں بارش ہو رہی تھی اور سبز میدان میں لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک ایک جو خواب کے خد و خال ہے نا، ان پر غور کرنا ہے۔ یعنی خواب کو آپ نے اوور آل نہیں دیکھنا، خواب کی جتنی جہات، جتنے گوشے اور جتنے زاویے اور جتنی چیزیں ہیں، آپ نے ان کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے اس کی تعبیر بیان کرنی ہے۔ تو اب خواب والے نے کیا بیان کیا؟ خواب والا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارش ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ سبز میدان ہے، اور اس میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب یہ گویا کہ اس بندے کا مین خواب ہے۔ اب آپ نے جب اس کی تعبیر بیان کرنی ہے نا، تو اس میں آپ نے تینوں چیزیں جیسا کہ اس خواب میں موجود ہیں، بارش، سبزہ اور قرآن، تو تینوں کی تعبیر الگ الگ ہے۔ یعنی الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تعبیر تو پورے کے پورے خواب کو جوڑ کر دینی ہے، لیکن آپ نے جب تعبیر دینی ہے تو ہر گوشے پر نظر رکھتے ہوئے تعبیر دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر علامت الگ ایک اپنا مفہوم رکھتی ہے۔ جیسا کہ بارش ہے، اب بارش یہ ایک علامت ہے، اور اس بارش کی علامت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے مفہوم کیا ہے۔ بارش کا مطلب اور معنی اور مراد ہے رحمت الہی، اور اسی طرح دعاؤں کی قبولیت۔ یہ بارش کی جو علامت اور رمز اور اشارہ ہے، اس کی وضاحت اور صراحت کیا ہے؟ رحمت الہی اور دعاؤں کی قبولیت۔ اسی طرح سبزہ دیکھا، اب سبزہ ایک علامت ہے، یعنی سبزہ اصل نہیں ہے، سبزہ علامت ہے۔ تو آپ نے جب اس کی تعبیر بیان کرنی ہے تو آپ نے سبزے کی تعبیر ایمان کی تازگی اور دلوں کی صفائی، یہ اس کی تشریح اور توضیح اور اس کی وضاحت اور اس کی صراحت اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ نے اس کے تناظر میں اس کو سبزے کی تعبیر یہ بیان کرنی ہے۔ اور جو قرآن کریم دیکھا، یہ علم پر، نور پر اور ہدایت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب یہ گویا کہ تین چیزیں تھیں، تین گوشے تھے اور تین زاویے تھے حالت خواب میں۔ تو تینوں کی میں نے تینوں علامات کی الگ الگ تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ تو اس کی ہو گئی تعبیر۔ اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ اس میں پیغام کیا ہے، اس بندے کو جس نے خواب دیکھا ہے، پروردگار عالم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ پیغام اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہیں، اور اس بندے کو پیغام اور میسج یہ ہے کہ تم خود بھی علم حاصل کرو اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچاؤ، خود بھی علم حاصل کرو اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچاؤ۔ اب دیکھیں، یہ جو پیغام ہم نے کشید کیا، اخذ کیا، وہ کس سے کیا؟ نمبر ایک، یہ جو بارش نازل ہو رہی تھی، یہ رحمت الہی کا نزول، برکتوں کا نزول، اور اسی طور پر جو سبزہ دیکھا اس میں جو دلوں کی تازگی اور ایمان کی تازگی اور دلوں کی صفائی، اور پھر قرآن پاک یہ علم ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ان تمام تر چیزوں کو جوڑ کر پھر ایک پیغام اور میسج اسے کنوے کیا اور دیا کہ یہ خواب آپ کے لیے ایک اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے کہ بھئی اللہ پاک کی جو رحمت اور برکت ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اور آپ کو اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم کا علم حاصل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، کیونکہ بارش جو ہوتی ہے وہ سراپے رحمت ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بارش کو اپنا تھوڑی فائدہ ہے، بارش تو دوسروں کو فائدہ دیتی نا۔ تو گویا کہ اس خواب میں آپ نے تعبیر اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے دوسری مثال خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بیان کی۔ اسی طور پر
ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہاں پر لائٹ ہی لائٹ ہے، نور ہی نور ہے. یعنی لائٹ سے مراد یہ جو آج کل لائٹیں ہیں دنیاوی، یہ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ویسے نور اور لائٹ اور روشنی، ہر طرف اجالا اور ہر طرف رعنائی، یہ اس نے خواب میں دیکھا. تو اب یہ گویا کہ اس نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مسجد نبوی اور نمبر دو ہے وہاں پر نور، اور اگر تیسری شے کو بھی ایڈ کریں تو وہ بھی نماز پڑھنا. اب چونکہ مسجد اور نماز ایک ہی شے ہے تو اس لیے میں نے دو کہہ دیا. آپ اس کو تین بھی بنا سکتے ہیں، تین اشارے، اور اسی طور پر آپ اس کو دو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو مسجد نبوی اور نماز، یہ گویا کہ اس کی تعبیر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا روحانی تعلق ہے اور سنت کی پیروی آپ کا وتیرہ ہے. یہ اس کی تعبیر ہے. اسی طرح جو نور دیکھا، لائٹ دیکھی، روشنی دیکھی، اجالا دیکھا، یہ ایمان کی مضبوطی اور قرب الہی کی طرف اس میں اشارہ پایا جاتا ہے. اب یہ اس میں جو گوشے ہیں اس کی یہ تعبیر ہے. اب پھر اس کے بعد اس کا آگے ہے پیغام، کہ چلو یہ تو نظر آ گیا خواب، اس خواب میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے. تو میسج اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اعمال قبول فرما رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کی جانب اشارہ ہے اور تلقین ہے اور رہنمائی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سنت نبوی سے جوڑیں اور تعلق قائم کریں. ٹھیک ہے، تو یہ طریق ہے اس کا یہ تعبیر بیان کرنے کا. اسی طرح میں ایک اور آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. ایک شخص کسی عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا مجھے دیدار ہوا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے سامنے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پینٹ پہنی ہوئی تھی. یہ بڑی قابل غور بات ہے. پینٹ شرٹ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنی ہوئی تھی. حالانکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں پہنتے تھے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں یہ لباس ہوتا ہی نہیں تھا، کھلا ڈھلا لباس ہوتا تھا. اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو زیب بھی نہیں دیتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قسم کا لباس پہنے. لیکن اس بندے نے آ کے آپ کو یہ خواب بتایا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا. یہ میں ایک عالم دین کے خواب کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے سامنے کسی نے آ کے اس کی تعبیر پوچھی. اب اگر آپ اس کو، میں نے ماقبل میں کیا کہا کہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں نا، وہ خواب اصل پر مبنی نہیں ہوتا. اکثر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو خواب آپ دیکھتے نا بعین ہی، یعنی وہ حقیقت ہوتا ہے، وہی اصل ہوتا ہے. بہت کم. زیادہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ خواب اشاروں پر اور رموز پر مشتمل ہوتے ہیں. اب اگر اس کو ہم اصل سمجھیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو خواب میں دیکھا وہی اصل ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جی پینٹ شرٹ پہننا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کرتے ہیں. یہی اس کا معنی نکلتا نا. حالانکہ یہ نہیں ہے. اب اس میں جو اس عالم دین نے اس کی تعبیر بیان کی نا، وہ کمال درجے کی تعبیر ہے. اس میں آپ کے لیے اصلاح کا پہلو، اس میں آپ کو تعبیر دینے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ ملے گا. اور وہ جو علامات میں نے جس کے اوپر زیادہ فوکس کیا اور آپ کو تربیتاً میں نے کافی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا بھی آپ کو اچھا خاصا علم ہو جائے گا. اس عالم دین نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی آنے والے سے، خواب بیان کرنے والے سے، کہ یہ جو آپ نے حالت خواب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پینٹ شرٹ میں دیکھا اور مغربی اور انگریزی لباس میں دیکھا، اس میں پیغام اور میسج یہ تھا، تعبیر آپ کے لیے یہ ہے اس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے خواب دیکھنے والے، یا جس کے خواب میں آیا ہوں، اس میں پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کے باطن میں، آپ کے من میں، آپ کے اندر تو میں ہی بستا ہوں، یعنی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ایمان کی نوعیت سے، ایمان کے زاویے سے، حب مصطفیٰ کے زاویے سے، عشق مصطفیٰ کے اینگل سے میں ہی بستا ہوں. لیکن جو تیرا ظاہری حلیہ ہے اور تیری جو ظاہری خد و خال ہیں، اس پر میں نہیں ہوں. میرے خیال آپ بات نہیں سمجھے. بات کو ذرا ڈیپلی سمجھیں. یہ آپ اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کے اندر علم و تعبیر کا مل کا پیدا ہو جائے گا اور آپ اس کے ماہر بنیں گے.
تو میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ اس عالم دین نے کیا کہا کہ حضور نے بتایا کہ تیرے اندر تے میں وسدا واں، تیرے اندر تے میں وسدا واں، پر تیرے باہر، تیرے باہر والی سائڈ تے میں نہیں وسدا ہے گا، اوتھے کفر وسدا وا، اوتھے انگریز وسدا وا، اوتھے مغربی تہذیب وسدی آ۔ تو گویا کہ وہ واسطے پیغام سگا کہ جداں میں تیرے اندر وسدا، میں تیرے اندر رہندا، یا تو منو اپنے اندر رکھیا، ادنا ہی اپنے بدن تے، اپنی باڈی تے، اپنے جسم تے، اپنے ظاہر تے، اپنے باہر تے منو یعنی محمد مصطفیٰ نو وسا، میری تہذیب نو اپنا، میرے لباس نو اپنا، میرے خلیے نو اپنا۔ تو یہ دیکھیں خواب، اس کی تعبیر، اس میں اصلاح کا پہلو، اس میں تعبیر اور اس میں پیغام کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے مترشح ہو گئیں۔ تو میرے پیارو اس بات کو بخوبی جان لو اور ڈیپلی سمجھ لو، بلکہ میں کہوں گا کہ جو آج کی یہ والی نشست ہے جو آپ سے میں محو گفتگو ہوں، اس کو آپ 2 بار سنیں، 6 بار سنیں اور اس کو بار بار سنیں۔ اگر آپ اس نشست کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو آگے پیچھے کی نشستیں ہیں نا، میں سمجھوں گا کہ یہ ان تمام نشستوں کو کفایت کر جائے گی، اور آپ میں علم التعبیر کی جو ماہریت ہے اور اس کی جو فقاہت ہے، اس کا جو استناد ہے اور اس میں جو رسوخ اور وثوق ہے، اس کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرنا ہوتا ہے اور جس چیز پر زیادہ امفسائز کرنا ہوتا ہے علم التعبیر کے ماہر نے، اور اسی طور پر جو معبر ہے اس نے، وہ ہے ان علامات کی جو وضاحت اور صراحت علم التعبیر میں پائی جاتی ہے، چونکہ یہ ایک الگ سے فن ہے۔ اب دیکھیں جس طرح مختلف قسم کے فنون ہیں، تو ان فنون میں ہر ایک بات کا اپنا اپنا مطلب اور معنی ہوا کرتا ہے۔ آپ صرف دیکھ لیں، نحو دیکھ لیں، اس میں اپنا اپنا معنی اور مطلب ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے، وہ کسی علم میں اس کا معنی اور ہے، اور اس نئے فن میں اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ زبان، لٹریچر یہ دیکھ لیں، جیسے کہ ایک لفظ ہے گائے، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہے ہم اس کو پنجابی میں اگر بولیں تو ہم کہتے ہیں گاں، کیا کہتے ہیں؟ گاں۔ اور ایک لفظ ہے گاں، گائے، کاؤ، بقرہ، ہم اس کو اگر پنجابی میں استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں نا گاں، اور ہم کسی کو آگے کرنے کے لیے کہتے ہیں بھی گاں ہو جا۔ اب گاں گاں 2 الفاظ ہیں، لیکن اگر جانوروں کی فیلڈ سے متعلقہ ہم گفتگو کرتے ہوئے بولیں تو اس سے مراد آگے ہونا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے گائے، یعنی کاؤ، بقرہ۔ لیکن اگر ہم کسی کو آگے کرنے کے معنی میں بولیں اور اس سیاق و سباق میں بولیں تو اس موقع پر گاں کا مطلب ہوگا گائے نہیں، بقرہ نہیں، بلکہ آگے ہو جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیں لفظ ایک ہے، لیکن ان لفظوں کا، اس ایک لفظ کا جو ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی بدل رہا ہے۔ تو اسی طور پر میں نے عرض کیا کہ علم التعبیر ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل علم ہے، اور یہ جو علم ہے یہ رمزی علم ہے، یہ اشاراتی علم ہے، یہ علاماتی علم ہے، یعنی اس میں علامات ہوتی ہیں، اس میں اشارات ہوتے ہیں، اور اس میں رموز ہوتے ہیں، اور ان رموز، ان اشارات اور ان علامات کی تہ تک پہنچنا، اور اس کے اندر ڈیپلی غوطہ زن ہونا، اور اس کی علامات کی جو مراد ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس تک رسائی حاصل کرنا، اور اس کو اپنے دل دماغ میں راسخ کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کی ترکیب، ان کو جوڑنا، یعنی ایک دوسرے کے اندر کنیکٹ کرنا، اور ایک دوسرے کے اندر اس کو آپ انجیکٹ کر کے پھر اس کے بعد جو تیسری شے ہے نتیجہ نکالنا، پیغام نکالنا، میسج کیا ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہے اس کی اصل جان، اور یہ ہے اس کا اصل مطلب اور مفہوم اور معنی۔ تو جب آپ احباب اس کے اوپر دسترس حاصل کر لیں گے اور اس پر آپ رسوخ اور وثوق حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑے سے بڑا خواب اور مغلق، پیچیدہ اور اسی طور پر گنجلک خواب کیوں نہ ہو، آپ اس کی تعبیر بیان کرنے پر قادر ہوں گے، اور آپ اس کی تعبیر بیان کرنے کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ آج کی یہ جو ہماری نشست ہے، یوں سمجھیے کہ میرا ارادہ تو اس میں یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ماں قبل میں علامات ذکر کی ہیں، ان علامات کی مثالیں بیان کر دوں، اور ان مثالوں کی تعبیرات بیان کر دوں، اور ان تعبیرات کا آگے جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، یعنی 3 چیزیں۔ لیکن اس میں فی البدی یہ والا ٹاپک چھڑ گیا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں باتیں ڈال دیں، وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیں، اور میں تو خود حیران ہوں کہ اللہ پاک کی ذات نے نہ جانے آج کی اس نشست میں کیا فیصلہ فرمایا کہ ایسی فنی لحاظ سے اور ڈیپلی اور تکنیکی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اس کا انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات نے چاہا تو مزید انشاءاللہ ہم اسی جو فنی گفتگو ہے اس کو مزید آگے کسی نشست میں جا کر کھولیں گے، اور اس میں آپ کو زیادہ جو ہے اس بات کی ہوا لگائیں گے کہ آپ کس طرح سے علم التعبیر کے ماہر بن سکیں اور تعبیر کیسے دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک مستقل نشست میں بھی رکھیں گے۔ یہ فی البدیہہ درمیان میں آ گیا تو آپ اسے قبول فرمائیے گا۔